ابھی میں نے کمرے کے دروازے سے باہر قدم نکالا ہی تھا کہ اماں جان کی سلواتیں بآواز بلند کسی مارننگ شو کے میزبان کی طرح شروع ہو چکی تھیں۔ پتہ بھی ہے کہ بڑھیا شوگر کی مریضہ ہے، بھوک برداشت نہیں ہوتی، اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ صبح جلدی اٹھ کر کچھ کھانے کو دے دے، مگر نہیں، مہرانی کی صبح 12 بجے ہو رہی ہے۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے، ابھی صرف 9:15 ہی ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کوئی پوچھنے والا ہو تو ہی آنکھ کھلے نا، جب کسی کا ڈر ہی نہ ہو تو آنکھ کیسے کھلے گی؟ حسب عادت ساس صاحبہ کی گولہ باری جاری و ساری تھی، اور وہ عین نشانے پر تھی۔ بھوک برداشت تو بہانہ ہے، اصل میں تو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ شوہر کے پاس کیوں لیٹی ہے 2 منٹ، غنوہ بھی کیوں پیچھے رہتی۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے حساب برابر کر دیا۔ آج اتوار کا دن تھا، زاویار مڈ نائٹ آئے تھے۔ دیر سے سونے کی وجہ سے صبح وقت سے آنکھ نہ کھلی، ورنہ وہ صبح 5 بجے ہی اٹھتی تھی۔ اتوار کو زاویار تو آرام سے 11-12 بجے ہی اٹھتے تھے۔ ایک اماں تھیں جو فجر ویلے ہی اٹھ کر کھڑ پڑ کر کے نیند حرام کر دیتی تھیں، اور یہ کھڑ پڑ تب تک جاری رہتی جب تک غنوہ اٹھ نہ جاتی، اور جب غنوہ اٹھ جاتی تو ذرا سے بھی شور پر اماں کہتی، نظر بھی آ رہا ہے میرا بچہ سویا ہوا ہے، پھر بھی جان بوجھ کر اس کی نیند خراب کر رہی ہے۔ غنوہ بھی دو بدو جواب دیتی، میں بھی کسی کی بچی ہوں اماں، میری بھی نیند خراب ہوتی ہے آپ کے شور کرنے سے۔ اگر زبیدہ بیگم روایتی ساس تھیں تو غنوہ بھی روایتی بہو تھی، ساس ایک بولتی تو وہ 4 سناتی، گھر اسی طرح میدان جنگ بنا رہتا۔ زاویار سے تھوڑا بہت غنوہ ڈرتی تھی، اس لیے اس کے سامنے وہ احتیاط کرتی تھی۔ کاموں سے فارغ ہو کر اس کا ارادہ سمیرہ کی طرف جانے کا تھا۔ سمیرہ اس کی پڑوسن بھی تھی اور سہیلی بھی، اس لیے وہ جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی۔ زاویار ناشتہ کر کے باہر نکل گیا تھا۔ اماں میں سمیرہ کے گھر جا رہی ہوں، وہ چادر اٹھاتے ہوئے بولی۔ میاں کے گھر سے نکلنے کی دیر ہے اور شروع ہو گئے سیر سپاٹے، وہ حسب عادت بولی تھی۔ تمہیں تو موقع چاہیے بس۔ سمیرہ دبئی میں نہیں رہتی اماں، یہ ساتھ والے گھر میں رہتی ہے، قمیض دی تھی سینے کے لیے، وہی لینے جا رہی ہوں۔ تو دوپہر کا کھانا کیا ہوٹل سے آئے گا؟ زبیدہ بیگم نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہاں چلا کرنے نہیں جا رہی جو 1.25 مہینے کے بعد ہی آؤں گی، گھنٹے تک آ جاؤں گی۔ اس نے حساب برابر کیا اور باہر نکل گئی۔ اس ٹائم تم نے مشین لگائی ہے تو کھانا تیرے پچھلے میکے والے بنائیں گے آ کر۔ غنوہ سمیرہ کو آواز دینے ہی لگی تھی کہ اس کی ساس کی کڑک دار آواز آئی، لو جی، گھر گھر میں یہی رونے ہیں۔ غنوہ نے دل میں سوچا، نہیں امی، تھوڑے ہی کپڑے ہیں، آپ سبزی لے آئیں تب تک دھل جائیں گے۔ سمیرہ کا جواب سن کر غنوہ کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ دیکھو تو اس اللہ میاں کی گائے کو، ساس اس کے پچھلوں کو باتیں سنا رہی ہے اور یہ امی جی کر رہی ہے۔ غنوہ بھنا کر رہ گئی۔ ارے غنوہ، تم آؤ نا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ سمیرہ کی نظر پڑی تو خوش دلی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ اسے بیٹھے ابھی 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ سمیرہ کی ساس آ گئیں۔ میں سبزی لینے جا رہی ہوں، دروازہ بند کر لو اور میرے آنے تک کپڑے دھو لینا، اپنے رونے ہی نہ روتی رہنا، وہ غنوہ کو گھورتے ہوئے بولی۔ آپ لے آئیں امی، تب تک دھل جائیں گے کپڑے، سمیرہ اٹھتے ہوئے بولی۔ جیسے ہی وہ کنڈی لگا کر آئی تو غنوہ پھٹ پڑی۔ وہ تمہیں بات بات پر بے عزت کر رہی تھیں اور تم صابر شاکر بنی چپ چاپ سن رہی تھی۔ ارے نہیں، وہ دل کی بری نہیں ہے غنوہ، بس کبھی کبھار غصہ آ جاتا ہے انہیں۔ دل کی بری نہیں ہے، زبان کی تو بری ہیں، اور غصہ صرف انہیں ہی نہیں آتا، ہمیں بھی آتا ہے۔ غضب خدا کا، ہر گھر میں یہی حال ہے۔ توبہ، میں تو نہ کروں اتنا برداشت، میری ساس تو ایک بولیں تو میں 10 سناتی ہوں، اگلی بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتی ہیں، غنوہ فخریہ لہجے میں بولی۔ اور بھائی جب شریعت نے اجازت دی ہے ہمیں کہ کوئی زیادتی کرے تو برداشت نہ کرو، کوئی تھپڑ مارے تو تم بھی اسے ویسا ہی تھپڑ مار سکتے ہو، تو کیوں مظلوم بنے ہم؟ اور ہم پر فرض نہیں ہے ان کی خدمت کرنا، پھر بھی ہم بہویں کرتی ہیں، یہ ہمارا احسان ہے ان پر، پھر بھی ان ساسوں کا نہ شکرا پن کہ ہمیں ہی ذلیل کرتی ہیں۔ غنوہ تو پہلے ہی بھری بیٹھی تھی۔ ہو گئی شروع، سمیرہ نے مسکراتے ہوئے اس کی بات سنی اور پھر سمجھانے والے انداز میں بولی، تم صحیح کہتی ہو، ہم پر ان کی خدمت فرض نہیں ہے اور نہ ہی زیادتی برداشت کرنا، اور یہ بھی صحیح ہے کہ اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو تم بھی اسے ویسا ہی تھپڑ مار کے بدلہ لے سکتے ہو۔ ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم معاف کر دیں گے اور درگزر کریں گے تو اس کا اجر ہمیں اللہ دے گا۔ کوئی بھی انسان صرف برا نہیں ہوتا، اس کے اندر کہیں نہ کہیں اچھائی ضرور چھپی ہوتی ہے۔ یہ تو ہم انسانوں کا ظرف اتنا چھوٹا ہے کہ جس سے ہمیں نفرت ہو جائے، ہم صرف اس کی برائیاں ہی دیکھتے ہیں، اور اندھیرے کو صرف روشنی ہی ختم کرتی ہے، اندھیرے کو اندھیرا ختم نہیں کرتا۔ اچھا ساری باتوں کو چھوڑو غنوہ، صرف انسانیت کو دیکھو، کیا ہم ساس کو انسان بھی نہیں سمجھتے؟ میں مانتی ہوں کہ کچھ ساسیں خواہ مخواہ برا کرتی ہیں،
تو ہم جواب میں کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی تو اتنا ہی برا کرتے ہیں، تو پھر ہم مظلوم کیسے ہوئے؟ ہم نے بھی اتنا ہی برا کر کے اپنا بدلہ لے لیا، پھر ہم کیوں شکوہ کرتے ہیں؟ سمیرہ سمجھاتے ہوئے بولی۔ صبر بہت بڑی چیز ہے غنوہ، ایک دفعہ کر کے دیکھو، تمہیں بہت مزہ، ذہنی سکون اور لذت ملے گی۔ تمہیں پتہ ہے پہلے پہلے مجھے بھی یہ سب برا لگتا تھا۔ پتہ ہے ایک دن امی میرے ساتھ بہت لڑیں، بہت باتیں سنائیں، مجھے بہت بے عزت کیا، میرا دل بہت ٹوٹا، میں نے نماز پڑھی اور رو رو کر اپنے اللہ سے دعا مانگی۔ غنوہ یقین کرو مجھے اتنا مزہ، اتنی لذت، اتنا سکون ملا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رب بستا ہے۔ کبھی کوئی انسان تمہارا دل توڑے تو رب کے سامنے جھک کر دیکھنا، اس سے صبر مانگ کر دیکھنا، غنوہ وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ تم کسی کے ساتھ برائی کے بدلے میں اچھائی کرو گی تو اللہ سے بھی اجر ملے گا اور بندے سے بھی۔ بندہ ایک نہ ایک دن تمہاری اچھائی کے آگے ہار جائے گا اور برائی چھوڑ دے گا، اور اللہ تمہاری اچھائی کے بدلے تمہاری عبادت میں لذت اور سرور پیدا کر دے گا۔ ایک دفعہ آزما کر تو دیکھو، تمہارا دل وسیع ہو جائے گا۔ انہیں ایک دفعہ اپنی ماں سمجھ کر تو دیکھو، دیکھو وہ ہمارے شوہر کی ماں ہیں۔ ایک دفعہ دل سے انہیں پیار تو کرو۔ یقین کرو اگر تم کسی کے لیے آسانی پیدا کرو گی تو اللہ خود بخود تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ تم بھی ایک بیٹے کی ماں ہو، اور اگر تم کسی کی ماں کی عزت کرو گی تو اللہ تمہاری ماں کی عزت کروائے گا، ورنہ مکافات عمل اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے غنوہ۔ اور ان رشتوں میں سلوک برتاؤ کا ہی تو تعلق ہوتا ہے۔ جو بات تمہیں بری لگ رہی ہے وہی تم دوسرے کے ساتھ کرو گی تو پھر تم کہاں شکوہ کرنے میں حق بجانب ہو؟ کپڑے دھل چکے تھے اور غنوہ کے دل کی بھڑاس بھی نکل چکی تھی۔ اس نے خاموشی سے سمیرہ کی ساری باتیں سنی اور گھر جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر پہنچ کر کھانا بے دلی سے ہی بنایا، دل پر ایک عجیب سا بوجھ آن پڑا تھا۔ اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے اور ہم انسان ہو کر دوسرے انسان کی عزت تک نہیں کرتے۔ شام کی چائے بناتے ہوئے وہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ ارے بہو، چائے بنا رہی ہو کہ پائے؟ بس اماں لا رہی ہوں۔ زاویار کو لاؤنج میں چائے دے کر وہ اپنا کپ بھی اٹھا کر باہر صحن میں اماں کے پاس آ گئی۔ ایک بوڑھے انسان کی بھی کیا زندگی ہوتی ہے، بے بس، لاچار، دوسروں کے رحم و کرم پر۔ میں نے بھی ایک دن اسی طرح بوڑھا ہو جانا ہے۔ غنوہ شرمندہ سی بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ انہیں بس تھوڑی سی توجہ، پیار اور محبت بھرا وقت ہی تو چاہیے، اور میں انہیں 2 وقت کی روٹی دے کر یہ سمجھتی رہی کہ پتہ نہیں میں کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے رہی ہوں۔ خیر تو ہے مہرانی صاحبہ، آج میاں کے پہلو سے چپکنے کے بجائے ساس کے پاس کیسے بیٹھ گئیں 2 گھڑی؟ اماں نے حسب معمول طنز کا تیر پھینکا۔ کیوں؟ میں اپنی ماں کے پاس نہیں بیٹھ سکتی؟ اس نے کپ سائڈ پر رکھ کر ان کے گلے میں بازو ڈالے۔ کیا ہو گیا ہے؟ بریانی زیادہ کھا لی تھی کیا، یا چائے دماغ کو چڑھ گئی ہے؟ اماں تمہارے حیرت کے بے ہوش ہونے کو ہی تھیں۔ اماں مجھے معاف کر دیں، ساری بدتمیزیوں کے لیے، بہت ساری غلطیوں کے لیے۔ میں بہت شرمندہ ہوں اماں۔ آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ وہ ساس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ اماں کا بھی دل پسیج گیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، غلطی میری بھی ہے۔ بس بچے، یہ بڑھاپا بھی نہ، عمر ہی ایسی ہے، بندہ بلا وجہ ہی ہر کسی پر چڑھ دوڑنے کو تیار رہتا ہے۔ اکیلے بیٹھ بیٹھ کر لایانی سوچیں سوچ سوچ کر چڑچڑی سی ہو جاتی ہوں، پھر وہ چڑچڑاپن تم پر اتر جاتا ہے۔ اماں بے بسی سے بولیں۔ بس چھوڑیں اماں پرانی باتیں، چائے ختم کریں اور تیار ہو جائیں، بازار چلتے ہیں، گرمیوں کے کپڑے لے کر آتے ہیں۔ ارے نہیں بیٹا، مجھ سے کہاں اتنا پھرا جاتا ہے، زاویار کو ساتھ لے جاؤ۔ ایویں نہیں پھرا جاتا، اچھی بھلی جوان ہے، جلدی ختم کرے چائے اور اٹھیں۔ وہ لاڈ سے بولی تو اماں بھی مسکرا دیں۔ اماں کی مسکراہٹ سے عجیب طرح کا سکون محسوس ہوا تھا اسے۔ صحیح کہتی تھی سمیرہ، دل وسیع ہو جائے تو دماغ اور سوچیں دونوں وسیع اور خوبصورت ہو جاتے ہیں، اور ایسے میں کسی بندے کو خوش کرنے کا اجر اللہ نہ دے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ سرشار سی چائے کے برتن اٹھاتی کچن کی جانب بڑھ گئی، اور خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔